یہ نا میرے سامنے میں جو کھا رہا ہوں وہ کن پیسوں کی چیز ہے؟ جس کسی کا بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، آپ کے سگے ابا کا بھی ہو، میں کوئی چیز میں انوالو نہ ہوں، بدنام ہو جاؤں، یہ چھوٹی چیز ہے۔ کل آخرت میں اللہ پاک کے یہاں جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کیا جانا یہ بڑی چیز ہے۔ خاص پولیٹیشین جو ہوتے ہیں ان میں تو دیکھا جائے گا کہ یہ جنتا کے حصے کا پیسہ ہم خاص لوگوں پر کیوں خرچ ہو رہا ہے۔ نہیں جانتا تھا، نانا جان جانتے تھے کہ یہ کھجور صدقے کے مال کی ہے، عام انسان کا پیسہ وہاں مار کر آپ مجھے کھلاؤ گے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام محمد الحاضر آپ کے سامنے ایک بار پھر ڈاکٹر ایم ٹی پر۔ آج میں بات کروں گا آپ کے سامنے کہ افطار پارٹی کے بارے میں بہت ہی خاص بات رہے گی آج کی۔ اس میں بیسیکلی یہ بات سمجھیں آپ کہ جس طرح ہم روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزہ اللہ کا حکم ہے کہ اتنا ٹائم پیریڈ میں آپ بھوکے رہو، کچھ کھاؤ مت، کچھ پیو مت، ٹھیک ہے۔ افطار میں ڈائریکٹ کھانا کھانا ہے آپ کو، صبح سحری کے بعد سے بھوکا رہنا ہے، افطار میں آپ کو کھانا کھانا ہے، یہ ٹھیک ہے، ہم نے مانا، ہم مان رہے ہیں، چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے سارا، اللہ کا شکر ہے، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنا ہے، فرض ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تراویح سنت ہے، ہم پڑھ رہے ہیں۔ دوستوں، حرام سے بچنا، حلال پر رہنا، حلال کھانا، حلال پینا، حلال کام، یہ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے، کمپلسری ہے۔ حلال کے علاوہ حرام سے بچنا، حرام کی طرف نہ جانا، حرام نہ کھانا، حرام نہ پہننا، حرام نہ کرنا، حرام نہ بولنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اس کو آپ مانتے ہیں، ہر مسلمان اتنی بات مانتا ہے، اور اپنے اندر میں تقریباً ہر مسلمان یہ ٹھانے ہوئے ہے، خاص کر رمضان میں، کہ کوئی بھی ایسا کام ہم نہیں کریں گے جو اللہ کی رضا کے، اللہ کی منشا کے خلاف ہو۔ جس کو اللہ بہت ناپسند کرے وہ کام ہم نہیں کریں گے، اتنا ہم نے ٹھان لیا ہے۔ اب ٹھان لیا ہے تو اس بات کی کوشش بھی کرنی پڑے گی کہ ہماری چونکہ عادت ہے، ہم سے مراد بہت سارے لوگ جن کی عادت ہے، اور بہت سارے بچے ہوئے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے، تو جن کی عادت ہے کسی غلط کام کی یا کسی برائی کی طرف جانے کی، تو کنٹرول ہی سب کچھ حل ہے اپنے آپ میں۔ دیکھیے، اپنے ذمہ دار آپ خود ہیں، جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے ذمہ دار آپ سمجھیں اپنے آپ کو کہ آپ پر ڈیپینڈ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو کچھ ہے، اس میں اچھائی برائی، اس میں جو کچھ بھی ہے، اتراؤ چڑھاؤ جو کچھ ہے، نیک نامی بدنامی جو کچھ ہے، مالداری غریبی جو کچھ ہے، یہ سب ٹیمپری بیسس پر ہے، شارٹ ٹائم پیریڈ میں یہ ختم ہو جائے گا۔ آج آپ امیر ہے، کل غریب ہو سکتے ہیں، آج غریب ہے، کل امیر ہو سکتے ہیں، آج نیک نام ہے، کل بدنام ہو سکتے ہیں، آج بدنام ہے، کل نیک نام ہو سکتے ہیں۔ کئی پرسنالٹیز سامنے ہیں اس وقت میں کہ مثال دے سکتا ہوں، مگر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستوں، میں بات کر رہا ہوں کہ حلال پر رہنا، حرام سے بچنا ضروری ہے، فرض ہے، 100% حلال ہی کھانا ہے، یہ اسلام میں ہے۔ دیکھیے، افطار پارٹی میں جو کچھ ہوتا ہے، صرف کلنگڑ، کھجور اور کچھ فروٹس آ جانا، لسی وغیرہ آ جانا، اتنی بات پر، یا شورما وغیرہ کا آ جانا، مالپو آ جانا، افطار پارٹی میں اتنی چیزوں کا ظاہر ہے، چیزیں حلال ہے، جتنی بھی چیزیں یہ میں نے نام گنا ہے ساری حلال ہے، اور اس کے علاوہ بہت چیزیں اور حلال ہے۔ حلال چیزوں کا بھی افطار پارٹی میں آپ کا جانا اور حلال چیز کا کھانا، صرف اتنی بات کا نام افطار پارٹی نہیں ہے۔ ہر چیز کا بیس ہوتا ہے، بیس دیکھا جائے گا، وہ کون سا پیسہ ہے کہ جس کے بیس پر یہ چیزیں خریدی گئی ہے اور ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ نا میرے سامنے میں جو کھا رہا ہوں وہ کن پیسوں کی چیز ہے؟ فلاں صاحب کا ہے، فلاں ہے میرے باس کا ہے، فلاں میرے پارٹی کے بہت بڑے کا ہے، یا کسی انسپیکٹر صاحب کا ہے، جس کسی کا بھی ہے، ایکس وائی زیڈ، آپ کے سگے ابا کا بھی ہو، آپ کے سگے ابا کا بھی لایا ہوا کھانا ہو، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ حلال ہے یا حرام۔ اب اس کے بعد آپ اپنے گھروں میں شک نہیں کرنے بیٹھ جائیں کہ گھر میں آئی ہوئی چیز حلال ہے حرام ہے۔ دیکھیے، آج موٹی سی بات ہے، آپ کا بڑا بھائی ہے یا آپ خود ہے یا آپ کے ڈیڈی ہے، کما رہے ہیں، ان کا سورس آف انکم آپ کو پتا ہوگا، نہیں پتا ہو تو معلوم کریں، ضروری ہے ہر کسی کے لیے، اس لیے کہ میرے پیٹ میں کھانا کون سا جائے گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، چاہے وہ بدنامی ہو جائے، میں کوئی چیز میں انوالو نہ ہوں، بدنام ہو جاؤں، یہ چھوٹی چیز ہے، کل آخرت میں اللہ پاک کے یہاں جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کیا جانا یہ بڑی چیز ہے۔ بس اس کو سمجھیں آپ۔ افطار پارٹی میں حلال چیزوں کا کھانا بھی غلط ہوگا تب جب وہ چیزیں جو پیش کی جا رہی کھانے کی، وہ چیزیں حلال چیزیں
لیکن حرام پیسوں سے خریدی گئی ہو. دیکھیے بہت ہی بیسک سی بات ہے کہ فلاں پولیٹیشین صاحب نے افطار پارٹی رکھی ہے، فلاں ایم ایل اے صاحب نے افطار پارٹی رکھی ہے، فلاں انسپیکٹر صاحب نے، فلاں وہ ادھیکش صاحب نے افطار پارٹی رکھی ہے. رکھ لی، ٹھیک ہے، ان کی مرضی، ان کی خوشی، لوگوں کو کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں وہ کھلا دیں، اور ہم کھانے جا رہے ہیں. جانے والے کے ذمہ ہے، ایک ذمہ داری ان کی بھی ہے اور جانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، جو اس پروگرام میں، جو اس پارٹی میں شریک ہو رہا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ صاحب کا پیسہ جنتا کا پیسہ ہے. خاص پولیٹیشین جو ہوتے ہیں ان میں تو دیکھا جائے گا کہ یہ جنتا کے حصے کا پیسہ ہم خاص لوگوں پر کیوں خرچ ہو رہا ہے. کیا وہ اپنے جیب خرچ سے کھلا رہے ہیں ہم کو؟ ہم کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے جنتا کا پیسہ مارا ہے، لوگوں کی، عام عوام کا پیسہ ان کے جیب میں ہے، اس پیسے سے یہ کھلا رہے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے اپنی آخرت تباہ کرنے کی؟ آسان سی بات ہے نا سمجھنا. تو پھر ہم نیت کر لیں، عزم کر لیں کہ ہم ایسی کسی پارٹی میں ہیں. پولیٹیشین ضروری نہیں ہے، کسی بھی، کوئی بھی ہو، ایک کمپنی کا سیٹ ہی ہو. بھائی میری کمپنی ہے، میرا کارخانہ ہے، بازو میں ایک کارخانہ جس کی کمائی صحیح نہیں ہے، مجھے معلوم ہے اس کا دھندے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، وہ حرام پر جاتی ہے اس کی کمائی. تو حرام کمائی اس کی ہے، بازو والے کی، سگے پڑوسی کی. گھر میں آپ ہیں، پڑوسی کے گھر سے کھانا آ رہا ہے، اس کی کمائی صحیح نہ ہو، آپ ایسے کھانے کو کھائیں گے نہیں بلکہ ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اس لیے کہ ہمارے سامنے آخرت ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، جنت پانا ہے نا بھائی. جہنم سے بچنے کے لیے سارے کام کرنے پڑیں گے آپ کو، چاہے بدنامی سہنی پڑے، چاہے آپ کو ذلت سہنی پڑے، چاہے آپ کو فلاں جگہ سے ہٹا دیا جائے، ہٹ جائیں گے، منظور ہے. زندگی تھوڑی سی ہے، کل آخرت کی زندگی، قیامت کے بعد کی زندگی بہت بڑی ہے، وہ ہم کو سامنے رکھنا ہے نا بھائی. مطلب کیا ضرورت ہے اس پر؟ اچھا پھر لیڈیز بھی جا رہی ہے اس میں، بے پردہ بھی ہو رہی ہے اس میں. دوستوں یہ بہت ہی گھناؤنی چیزیں ہیں، اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اور پورے کیمرے میں شریک ہو رہی ہے وہ، اور وہ پروگرام جو ضروری نہیں ہے، ضروری پروگرام ہے اور کیمرے میں اتفاقاً آ گئی غلطی سے تو اور چیز ہے، یا ایسا کچھ ہے تو اور چیز ہے، یا کہیں ہنگامہ ہو رہا ہو، اس کی کسی میڈیا والے نے آ کے کوریج کر لیا اور اس میں ہماری ماں بہن شریک ہو گئی بے پردہ، تو وہ ایک الگ چیز ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ماں بہنیں پردے میں رہیں، جہاں کہیں بھی باہر نکلے تو پردے میں جائیں، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن فی الحال میری بات یہاں پر یہ ہے، چاہے وہ پھر کون سی پارٹی بھی ہو، عید پارٹی ہو، عید سمیلن ہو، کچھ بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، سگے دوست نے آپ کو پارٹی دی ہو، آپ اس میں دیکھیں گے کہ اس کی کمائی، اس کے گھر کی کمائی، یا وہ خود نہیں کما رہا ہو تو اس کے ڈیڈی کی کمائی، سورس آف انکم اس کے ڈیڈی کا، اس کے ابا کا کیا ہے معلوم ہے. اگر اوکے ہیں ہم اس سے تو ٹھیک، اگر نہیں ہے سورس آف انکم اس کا ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ پارٹی بھی ہم کو کینسل کرنی پڑے گی. چاہے جو بہانہ بنانا پڑے آپ بنا دیں، جھوٹ تک جانا پڑے آپ چلے جائیں اس چیز کے لیے کہ حرام پیٹ میں نہ جائے. اس کی میں دو مثال دوں گا آپ کے سامنے. ایک مثال آپ کے حساب سے پرانی لیکن میرے حساب سے وہ آج بھی زندہ حیات مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، عام انسانیت کی گائیڈ کے لیے بھیجے گئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا واقعہ ہے، ان کے ایک نواسے یعنی ان کی بیٹی کے بیٹے بہت چھوٹے ہیں، تقریباً 2.5-3 سال کی عمر رہی ہوگی. حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. گھر میں دیکھا انہوں نے کھجور رکھی ہوئی ہے، غالباً کھجور انہوں نے اٹھا کر منہ میں رکھ لی. چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کو کیا ہے، کھلونا وہ کھا رہا ہوتا ہے، پلاسٹک کا کھلونا کھا رہا ہوتا ہے، وہ مطلب کھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اسٹرابیری رکھی ہے کھلونے کی پلاسٹک کی، وہ کھا رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ پڑی نہیں ہے نا، مطلب سوڑی کچھ ہے، مطلب یہ کھانے لائق چیز ہے یا نہیں ہے، یا یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کو کیا پڑی ہے، چھوٹا بچہ کھا رہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان کو منع کیا، نواسے کو، بیٹا، مطلب اپنی بھاشا میں، بیٹا نہ نہ یہ ہم نہیں کھاتے. وہ کیا تھا معلوم ہے، کھجور تھی، کھجور حلال تھی، جو ہم بھی کھا رہے ہیں ہر رمضان میں خاص کر، اور سال میں بھی کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ کھانا چاہیے. تو یہ کھجور کھانا کون سی غلط بات تھی، لیکن بچہ نہیں جانتا تھا، نانا جان جانتے تھے کہ یہ کھجور صدقے کے مال کی ہے اور صدقے کا مال ہم پر جائز نہیں ہے. تو نانا جان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا کہ بیٹا ہم نہیں کھاتے، ہم سید ہیں، ہم نہیں کھاتے. تو یہ تو ہو گیا، یہ عام بھاشا میں ہو گئی یہ پرانی بات. بھائی پرانے قصے نہ سناؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تب سے لے کر آخری انسان تک، قیامت تک کے لیے نمونہ ہے. یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ایمان ہے. اس کو اگر جو نہ مانے وہ پھر اپنا ایمان درست کرے.
بہت دکھ کی چیز ہے اگر کوئی ایسا نہ مانے. لیکن آگے بات کرتا ہوں میں آج کے واقعے کی, آج کے دور کی بات کروں میں. اگر ایک شخصیت ہے میرے سامنے, پرسنالٹی ایک ہے, وہ آئی اے ایس اپیئرڈ. آئی اے ایس کا بہت لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آئی اے ایس کا کام کیا ہوتا ہے, آئی اے ایس ہوتا کون ہے آفیسر. بہرحال بہت دکھ کی چیز ہے, اور بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے, وہ سمجھیں گے اس چیز کو کہ میں کہاں میری بات جا رہی ہے. آئی اے ایس اپیئرڈ بندہ دارالعلوم دیوبند سے 2000 میں فارغ ہو کر آنے والے, عالم فاضل پلس مفتی دارالعلوم دیوبند سے, جب ایشیا کا بہت بڑا مدرسہ ہے, ادارہ ہے, اور اسلامی گڑھ مانا جاتا ہے مذہبی شکشا کے اعتبار سے. تو دارالعلوم دیوبند سے فارغ, فاضل اور مفتی افتاح کرنے والے, اور آئی اے ایس اپیئرڈ اپنے وقت میں. اور اس کے ساتھ ساتھ سید گھرانے سے, حسینی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہیں, ان کی اولاد سے ہیں. یہ کتنی بات ہے, کوئی 3. تو اب اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جو فریڈم فائٹر رہے ہمارے انڈیا کے دیش کے جنگ آزادی میں, بڑا حصہ رہا ان کا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جو مدینہ پاک کا درس ہوتا تھا ان کا بہت عالی شان, وہ درس کو انہوں نے چھوڑ کر اپنے استاد مفتی محمود صاحب کے, جب ان کو جیل ہو رہی تھی تو انہوں نے جیل میں شرکت کے لیے وہاں درس چھوڑ کر انہوں نے وہاں شرکت کی تھی کہ میں انڈیا جا رہا ہوں. تو دیش کی آزادی کے لیے وہ جذبہ رکھنے والے مدینہ پاک کا درس چھوڑ کر, خود مدرس ہیں, اپنا درس چھوڑ کر, وہ ذمہ داری چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں کہ دیش کو آزاد کرانا ہے, میں انڈین ہوں. تو سوچیں آپ کہ کتنا مطلب جذبہ ہوگا ان کا, اور دیش آزاد بالآخر ہو گیا, اللہ کا شکر, ہم آج آزاد ہیں. تو ان کے بیٹے مولانا اسعد مدنی کے خلیفہ ہے یہ, جن کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, مفتی سید سلیم چشتی دامت برکاتہ. اور ایک ادارے کی ان کو پیشکش ہوئی کہ آپ اس کو سنبھالیں, انہوں نے منع کر دیا, کہا کہ بیک اینڈ پر, ابھی حال کی بات ہے, بیک اینڈ پر میں بہت ساتھ دوں گا آپ کو جتنا میں دے سکا, اور میں کوئی ذمہ داری میں حصہ نہیں دوں گا. تو اتنا بچنے والا آج کی تاریخ میں آدمی, اور اتنا اچھے پروفائل کا آدمی, ان کا واقعہ بتا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اچھا ایک چیز رہ گئی, ہریانہ جو پولیٹیکل بہت ہی مشہور پولیٹیکل اسٹیٹ ہے, اس میں مطلب عام آدمی بھی پولیٹیکل شعور رکھتا ہے اچھا خاصا, جس طرح بہار ہے, ہریانہ ایسی, اور بہت اچھی سیاست ہوتی ہے ہریانہ میں, خاص کر مانی جاتی ہے. تو اس میں امن شانتی کے اعتبار سے بہت اچھا اسٹیٹ ہے ہریانہ مانا جا رہا ہے. اور بہرحال تو ہریانہ میں 26 کیمپینز میں حصہ لینے والے, 24 الیکشن جتوانے والے, یعنی مدعے کیا ہونے چاہیے نا, اس علاقے میں کیا مدعے کھڑے کرنا ہے, اس علاقے میں ہم کو کیا مدعے پیش کرنا ہے, یعنی جس کے بیس پر ہم کو ووٹ ملیں گے اور ہم کام کریں گے اس پر. تو یہ 24 الیکشن جتوایا ہے, 2 الیکشن صرف ہارے تھے ایک غلطی کی وجہ سے, اور غلطی کا بھی ان کو اندازہ پورا ہے کہ ہم یہ غلطی کی ہے, اس وجہ سے یہ الیکشن ہم نے ہارا ہے. 2 الیکشن ہارے ہیں, 24 الیکشن جتوانے والا آدمی. سوچیے آپ کیا پولیٹیکل مائنڈ ہوگا ان کا, اور مذہبی اسکالر, اور فی الحال کیا کر رہے ہیں, فی الحال وہ بزنس مین ہے, کپڑے کا ان کا بیپار ہے, بزنس ہے بڑی مارکیٹ میں. تو یہ پروفائل کے آدمی کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. آج 2019 میں ان کو ایم ایل اے الیکشن میں پیشکش ہوئی تھی کہ بس شرکت, جن سبھا میں آپ شریک ہوں ہمارے ساتھ. اور کیوں پیشکش ہوئی, اس لیے نہیں کہ وہ پروفائل سے مشہور ہے بہت زیادہ, پروفائل کچھ ان کی پروفائل مشہور ہے جو سب نہیں جانتے ساری باتیں, مگر میرا بہت خاص تعلق ہے, اللہ کا شکر ہے, تو میں جانتا ہوں یہ ساری چیزیں, یہ سارا پروفائل ان کا ہے. اور ان کو پیشکش ہوئی کہ آپ جن سبھا میں شریک ہو جائیں. جن سبھا ہوتی نا وہ الیکشن سے پہلے جگہ جگہ, تو جن سبھا میں ان کو دعوت دی گئی ایز اے بلڈنگ سیکرٹری بھی ہے, اور وہ بھی ہے کیا نام, کیشیئر, خزانچی بھی ہے, دونوں ذمہ داری انہی کی ہے. خزانچی ویسے ہے نام کو دوسرا آدمی, لیکن طے کیا ہوا, لیکن پیسے جمع ہوتے ہیں انہی کے پاس. تو اتنا مطلب اعتماد, اتنا معتمد آدمی, اتنا اعتماد کیے جانے والا آدمی, ان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. سوچیے آپ کتنا مطلب ٹھاٹ سے رہے گا ایسا آدمی تو یار, مطلب میرے ساتھ آدمی اگر کوئی سب مل جائے, کتنا ہم ٹھاٹ سے رہیں گے ایک دم اس میں ٹھن بن کے, جس کو بولتے ہیں نا ایک دم ون ٹھن کے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا خوف اتنا اندر ہے اس آدمی کے اندر کہ انہوں نے جن سبھا میں شرکت تو کی, لیکن دکان جلدی بند کر دی, اپنے گھر گئے, شارٹ میں کھانا کھا لیا, تاکہ وہاں یہ کہہ سکیں کہ میں نے کھانا کھا لیا ہوا ہے, اب حاجت نہیں ہے, اب بھوک نہیں ہے, زیادہ میں نہیں شریک ہوں گا کھانے میں آپ کے. تو اتنا مطلب اللہ کا ڈر رکھنے والا کہ جنتا کا پیسہ ہے مجھ پر نہ لگ جائے. یہ بیس تھی نا کہ عام انسان کا پیسہ ہے, جس میں امیر غریب سب ہے, عام انسان کا پیسہ وہاں مار کر آپ مجھے کھلاؤ گے تو یہ مجھے گوارا نہیں ہے.
انہوں نے پریکٹیکل پیغام دیا ہے، اور یہ میں بیان کیوں کر رہا ہوں، اس وجہ سے ان کی واہواہی کے لیے بیان نہیں کر رہا میں تو نام بھی آپ کو ایک بار لیا ہے، اور آپ سے جانے بھی نہ ان کو، اس لیے کہ وہ نام کروانے نہیں چاہتے. میں نے ابھی کل ان سے پرسوں لاسٹ بات کی تھی ان سے اس بارے میں کہ آپ مجھے انٹرویو دیں اس چیز کو لے کر کہ افطار پارٹی کے بارے میں آپ ایک بیان جاری کریں، میں انٹرویو لوں گا آپ کا. انہوں نے ایسا بہانہ کیا کہ میں ان کو نہ بھی نہیں کہہ سکا، اور ٹھیک ہے لاسٹ ان کا یہ تھا کوڈ کہ میں کل کے دن دیکھوں گا، دن بھر میں ٹائم مل سکا تو میں تم کو ضرور کانٹیکٹ کروں گا. اتنا خاص تعلق کے بعد آدمی بہانہ کر رہا ہے کیونکہ مشہور نہیں ہونا ہے، اپنا کام سے کام رکھنا ہے، کام مطلب لوگوں کا فائدہ کرنا ہے، بیک اینڈ پر رہ کر. فرنٹ پر آ کر زبردستی کے مطلب جھمیلے مول لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر کسی کو. جو فرنٹ میں ہے وہ فرنٹ پر ہے، جو بیک اینڈ پہ رہ سکے وہ بیک اینڈ پر ہی رہ کر کام کریں. یہ ان کا مزاج ہے بہرحال، اور اکابرین کا ہمارے بڑوں کا یہ مزاج رہا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ اپنا آپ کو بہت زیادہ پیش نہیں کیا کرتے تھے. سب جگہ ایسا ہوتے تھے قابل لیکن پیش نہیں کرتے تھے، بچتے تھے. بیک اینڈر بہت سپورٹ کرتے تھے ہر اچھے کام کا. تو ایسے آدمی کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے، جو آج کی مثال ہے نا، زندہ مثال ہے. حالانکہ زندہ مثال وہ بھی ہے میرے سامنے، جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کا جو واقعہ ہے کہ وہ منع کر رہے اپنے سگے نواسے کو بیٹے کھجور نہ کھاؤ. تو اب اتنی بات سمجھنے کے لیے میرے خیال ہے کافی ہے آپ سب کو کہ حلال پر رہنا اور حرام سے بچنا کس قدر ضروری ہے اور کتنا اہمیت کا حامل ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی. درخواست آپ سب سے کہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں ڈاکٹر ایم ٹی پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح سے اچھے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو اس سے بہت سارا فائدہ ہو. مجھے خوشی ہوگی کہ آپ اس ویڈیو کو بہت جگہ شیئر کریں گے اور لوگ اس پر عمل کریں گے اور میکسیمم لوگ حرام سے بچ سکیں گے. دیکھیے مسلمانوں کی اکثریت حرام سے بچتی ہے، یہ بات سمجھیں آپ. مگر شیئر کرنا ہے ہر کسی کو آپ کو، اس لیے کہ اس کے نہیں کسی اور کے اس کے کانٹیکٹ میں کسی اور کے فائدے کی چیز ہوگی اس ویڈیو میں، تو وہ اس کو اس کا فائدہ مل جائے گا اور وہ عمل کرے گا. ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے ہی ملے گا. یہ چین سسٹم ہے. تو درخواست آپ سب سے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.